शेयर करूँगा। जी, नहीं आता है। جی سر سب سے پہلا اور اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو چھٹیوں کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے، اور ان طالب علموں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی تعلیم کو کس طرح کنٹینیو کر سکیں؟ جی بالکل، اچھا سب سے پہلے میں جو ہے شاگردوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے سوال کیا کہ شاگردوں کے لیے کیا ہے، یہ سوال آپ نے لاسٹ میں کیا، لیکن میں اس پہ پہلے سب سے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں علم جو حاصل کرنا ہے، چاہے وہ آپ کوئی ڈگری لے رہے ہیں یا کوئی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں یا کسی ایسی محفل میں بیٹھ رہے ہیں جہاں سے بھی آپ کو علم مل رہا ہے، تو یہ جی ایک جو ہے نا خود ولنگنس کی ضرورت ہے کہ آپ خود رضامند ہو اس کام کے لیے کہ ہاں مجھے سیکھنا ہے، تو ہی آپ سیکھ پائیں گے۔ اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول بند ہو گئے ہیں، یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں، تو شاگردوں کو نقصان اسی کو ہے جو پڑھ رہا تھا نا ولنگلی، لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو ویسے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اپنے سورسز سے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے گین کر رہا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اداروں کے حوالے سے کہ اداروں کو کیا نقصان ہوا ہے، سب سے پہلا سوال یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں ادارے جو ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں اداروں کے نقصان کی، تو ان کی جو سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی بچت، ان کا منافع، ٹھیک ہے، ان کے اخراجات، کیونکہ ان اداروں سے منسلک ہوتے ہیں کافی سارے جو لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر اس میں نوکریاں کر رہے ہیں، تو وہ افیکٹ ہوتے ہیں اصل میں۔ اب جہاں تک ایجوکیشن کا سوال ہے، تو یہ جو ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آیا ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں، تو بچوں کا نقصان ہو گیا ہے، ریگولر کلاسز ختم ہو گئی ہیں، مطلب آپ پری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک، تو دیکھیں یہ ایشو ایز سچ ہے نہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو اتنا بڑا ہم نے اس کو بنا دیا ہے مسئلہ، جو ہماری افسوس کے ساتھ جو ہماری مینجمنٹ ہے ہمارے ملک کی، اس میں تھوڑا سا ایشو یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا۔ اب آپ ووہان کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، تو ان کے ساتھ بھی سیم مسئلہ تھا اور سب سے پہلے یہ مسئلہ انہی کے پاس آیا، لیکن اب آپ ان کے اسکول دیکھیں، ود ان 6 months یا 4 months انہوں نے وہ اسکول واپس کھول بھی دیے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو ٹرین بھی کر دیا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ قائم کریں، ان کی ریگولر کلاسز بھی چل رہی ہیں۔ جب تک مسئلہ جو حل نہیں ہوا تھا یا کنٹرول میں نہیں تھا، تو انہوں نے آن لائن کلاسز بھی چلائیں۔ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا کہ ہم نے بجائے ان کو فیسلٹی دینے کے، نمبر ون وہ ہم نے کیا کیا کہ فیسلٹی دینے کے بجائے ان کو جو ہے امپوز کیا اس کے اوپر کہ اب آپ کے اسکول بند ہیں۔ اب آبویسلی جو سب سے بڑا شاگردوں کا طبقہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے یونیورسٹی کے جو فائنل ایئر میں ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کے فائنل ایئر میں ہوتی ہے، یا میٹرک کے فائنل ایئر میں جو شاگرد ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے بڑی یہ پرابلم آتی ہے کہ شاید ہمارا کریئر خراب ہو گیا۔ اب گورنمنٹ نے ان کو جی سبسٹیٹیوٹ دینے کے لیے جو ہے وہ یوں کیا کہ ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ ان سب کو آپ نے پاس کرنا ہے، پاس ہسٹری دیکھ کے ان کی۔ اب یہ سب سے بڑا جو ہے نا غلط فیصلہ ہے میری نظر میں، ٹھیک ہے، ان کے ایگزامس لینے چاہیے کہ آپ نے کلاسز کیوں نہیں چلتی، ایک بات تو یہ ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ ٹارگیٹ کرتے رہے اپنے پروفٹس کو کہ ہمیں پروفٹس نہیں مل رہے، ہمیں سیونگس نہیں ہو رہی، ہم کھول نہیں سکتے، پھر گورنمنٹ کے آرڈر اوپر سے آ گئے، تو ان ساری چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے جو تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں، تو ایسا یہ بند کسی میرے خیال سے مسئلے کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ ایک اور بڑا انہوں نے مسئلہ پیدا کر دیا کہ انہوں نے سب کو ایسے پاس کر دیا، اور میرٹ جو ہے اب آپ خود دیکھ لیں کہ کس قسم کی جنریٹ ہوگی آنے والے دو تین جو جنریشن پاس ہوئی ہیں اس طرف، تو یہ میری نظر میں جو ہے اتنا مسئلہ تھا نہیں جتنا بنایا گیا ہے۔ سر جی نہیں جو آتا دنیا کے جتنے بھی تعلیمی بورڈ ہیں، وہ اس میں کوئی بھی ایسا رول نہیں ہے کہ وداؤٹ پیپر ان کو پاس کیا جائے، تو آپ کی نظر میں یہ غلط فیصلہ تھا حکومت کا جو وداؤٹ پیپر پاس کر دیا گیا ہے؟ ہاں بالکل بالکل، جو ہے غلط تو خیر وہ وقت ہی ثابت کرنا غلط ہے، صحیح تھا، لیکن غیر مناسب ضرور تھا کہ ان کو اس طرح جی نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ بھی سبسٹیٹیوٹ نکالتے۔ کافی ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ، نام نہیں لوں گا، لیکن کافی ساری ایسی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جو گورنمنٹ سے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں اور ایفیلیٹڈ ہیں، انہوں نے اپنی آن لائن کلاسز جاری رکھی ہیں۔ میں خود کچھ یونیورسٹیز میں خود ایڈمیشن لیا ہوا ہے، میں پڑھ بھی رہا ہوں وہاں پہ اپنی ایم فل وغیرہ کا اور سرٹیفکیشنز کا، ہماری کلاسز چل رہی تھی نارملی، ہمارے ایگزامس بھی ہونے والے ہیں، وہ بھی سارے آن لائن ہی ہوں گے اور گھر سے ہی ہوں گے، تو یہ سبسٹیٹیوٹ موجود تھا۔ مطلب میری نظر میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کچھ ایگزامپلس اگر ایسی ہیں تو ان سے جو ہے وہ ہیلپ لے لیتے، کیونکہ دیکھیں سارا جو اگر آپ دیکھیں اس لاک ڈاؤن سے پہلے یا کرونا سے پہلے بھی ٹھیک ہے، تو یہ تھا کہ گورنمنٹ بزنس مین سے پرائیویٹ کمپنی سے ہیلپ لے لیتی، ٹھیک ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہماری تھی، اس میں بھی وہ ہیلپ لے لیتی تھی، تو اس بار انہوں نے ہیلپ کیوں نہیں لی، اس بار انہوں نے جلد سے جلد فیصلہ کیا اور سارا بند کر دیا، تو یہ کوئی اسمارٹ فیصلہ نہیں تھا۔ جی سر، میرا آپ سے دوسرا یہ سوال ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے، ترقیاتی کام رک گئے، کیا پاکستان معاشی دوڑ میں 10 سال پیچھے نہیں چلا گیا؟
دیکھیں نیاز صاحب، اگر آپ اس کو انالائز کریں میری نظر میں نا، تو 10 سال تو پیچھے ہم تھے ہی نا، تو ہم اور بھی پیچھے چلے گئے. لیکن ایک بات یہ کہ دیکھیں عوام کا جو رویہ ہے، وہ جو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو لاک ڈاؤن میں جو نرمی گورنمنٹ نے دکھائی ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. لوگ جتنے پریشان تھے وہ ایک جو ہمارا جو میجورٹی طبقہ ہے مڈل کلاس کا، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ ان کا رویہ دیکھیں، انہوں نے باہر جا کے بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ سیر وغیرہ ہی کی ہے. کوئی خاص کام جی نہیں کیا، عید کی شاپنگ کی ہے. اٹ مینس کہ ان کے پاس تھا کچھ. اب وہ طبقہ جو غریب طبقہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلی ویجز جو لیبرر ہے، اب اس کو تو کوئی خاص جو ہے میرے خیال سے ارننگ نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو ڈیلی کام پہ جانا تھا، ڈیلی اس نے اپنا سامان لینا تھا. 2-3 دن کے اندر وہ نہ وہ کہیں سے وہ سامان لے پائے گا، نہ وہ کہیں بیچ پائے گا. تو اس میں جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ جو کوئی فائدہ ہوا ہے سارے معاملے. سر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے جو جتنے بھی روزگار کمانے والے تھے، جتنے بھی جاب کرنے والے تھے پرائیویٹ، جو وہ ادارے بند ہو گئے، اور اس بہت بڑا ہمارے ملک کو نقصان ہوا ہے، معیشت کو نقصان ہوا ہے. تو اس نقصان کے ازالے کے لیے آپ حکومت کو کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں میں تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہوں، اور اسی حکومت کا جو ہے، اسی حکومت کا کیا مطلب، کسی بھی حکومت کا میں محتاج ہوں. ایک چھوٹا سا شہری ہوں میں بھی. تجویز دیکھیں میں صرف ایک ہی دوں گا کہ دیکھیں کائنڈلی جو ہے نا ٹیکنالوجی کو ذرا ہمارے ملک کی اپ گریڈ کر دیں. ٹھیک ہے، کائنڈلی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کر دیں. اب دیکھیں جو سارے ملک ہیں، مسئلے سب کو آئے ہیں، صرف اکنامی پاکستان کی ڈاؤن نہیں ہوئی، سارے ملکوں کی اکنامی ساتھ ہی ڈاؤن ہے. تو اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، پھر ساری اکنامی اٹھ بھی جائے گی. یہ ٹرینڈز اور ٹف اگر آتے رہتے ہیں، اگر آپ اکنامک سائیکل پڑھیں. لیکن دیکھیں اس میں جو ہے نا اگر ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی تو ان کا سارا کام، مطلب آدھے سے زیادہ کام ایٹ لیسٹ ان کا آن لائن چل رہا ہے. آج ہی پرائیویٹ دفتروں کے امپلائی جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. ان کو ان کے انٹرنیٹ کی فیسلٹی دی گئی ہے، لیپ ٹاپ دی گئی ہیں. بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ریسنٹلی میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ جو یہ جو ایکسپیرینس کیا ہے پرائیویٹ کمپنیز نے، ان کو تو بڑا ہی مزہ آیا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک بلڈنگ میں اگر وہ کرائے پہ لیتے ہیں یا ڈیلی ان کے پاس امپلائیز جا رہے کسی بلڈنگ میں، تو اس بلڈنگ کی مینٹیننس ہے، رینٹ ہے، اس کے ٹیکسز ہیں، اس بلڈنگ کے مطلب بہت خرچ آتا ہے. اب وہ بلڈنگ استعمال میں نہیں ہے تو ان کا سب سے بڑا خرچہ ہی بچ گیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم گھر پہ جو ہے آپ کو کمپیوٹر وغیرہ دیتے ہیں، آپ کو فیسلٹی دیتے ہیں، آپ وہاں سے کام کرتے ہیں. اب گورنمنٹ کو چاہیے تھا، ہماری گورنمنٹ کو، کہ کائنڈلی جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کو اپنی اپڈیٹ کر دے. ٹھیک ہے، اب تک ہم وہ پرانے جو ہے وہ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، نہ ہمارے پاس پراپر نیٹ ورکنگ سسٹم ہے. مطلب پرائیویٹ میں تو ہم بڑا ہی آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن جب بات آتی ہے نا لوگوں کا خیال کرنے کی، تو وہ ٹوٹل گورنمنٹ کا ذمہ بنتا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی پہ فوکس کرے اور اس سیکٹر پہ بھی تھوڑا جو خرچ کرے. اس سال کائنڈلی اس کو بجٹ بھی رکھے. جی. اچھا سر، دوسرا مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ جو مختلف تعلیمی ادارے بھی بند ہو گئے اور لوگ تعلیم سے جو محروم ہو گئے، تو ان طالب علموں کو مطلب ایسی کون سی ٹپ بتائیں گے، ایسے کون سے جو ویب سائٹ بتائیں گے ان کے ذریعے وہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکیں؟ ٹھیک ہے، ویب سائٹس میں آپ کو 2-3 بتاؤں گا جو میں پرسنلی بھی یوز کر رہا ہوں. ویب سائٹس ویسے بہت ساری ہیں. اور سب سے پہلے تو کامن جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کی ہے youtube.com. ٹھیک ہے، وہ یوٹیوب جو ہے کافی مشہور ہے. اس پہ آپ جائیں، آپ کو ہر قسم کا مٹیریل ملے گا. آپ جو ہے ہینڈی کرافٹ کا کام سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس مل جائے گا. بزنس کے اسٹوڈنٹ مل جائے گا. انجینئرنگ کی چیزیں وہاں پڑی ہیں. کھانا پکانا ہے، اور بھی آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں. لوگوں افسوس کے ساتھ ہمارے لوگوں نے، چاہے وہ طالب علم ہو یا کوئی اور پروفیشنل ہو، انہوں نے سب نے یوٹیوب کو ایک قسم کا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا. کہ کچھ گانے دیکھ لیے، ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھ لیے، اچھی بات ہے، انٹرٹینمنٹ بھی بہت ضروری ہے. لیکن وہ ایک فری پلیٹ فارم ہے، اس پہ آپ کو پیسے نہیں بھرنے پڑ رہے. ٹھیک ہے، اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو اسمارٹ فون تقریباً سب کے پاس ہے. میں یہ نہیں کہوں گا سب کے پاس ہی ہے، لیکن یوٹیوب کے پیکیجز بھی آ رہے ہیں. جب آپ کو اتنی فیسلٹی تو کائنڈلی آپ وہ ویڈیوز کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک بات تو یہ. پھر دوسرا، اگر آپ نے ایسے کورسز کرنے ہیں کہ آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ بھی ملے، تو کورسیرا کی ایپ ہے اینڈرائڈ پہ، آپ کی یوڈیمی کی ہے، پھر اس کے بعد پروگرامنگ ہب کی ہے. کافی ساری ایپس ہیں جس کو آپ آن لائن پرچیز کر کے 1500 میں، 2000 میں، مطلب وہ لائف ٹائم. ٹھیک ہے، وہ آپ اس پہ خرچ کریں اور کورسز آن لائن کریں، اور آپ کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کی جو ہے وہ فارم میں آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتے ہیں جو کہ آپ کو کام آئے. اور دوسرا میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی میں سارے جو ہمارے جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے اور وہ پروفیشنل جن کو 1-2 سال جاب دیں گے اور آگے ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، اب دیکھیں یہ ایک اپرچونیٹی بھی ہے کہ اس پینڈیمک جو کرونا پینڈیمک ہے، اس کے دوران جو ہے کافی ساری جاب
جو ہے وہ لوگوں نے لوز بھی کی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی سر. کمپنی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا ان کو دینے کو, اس لیے انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈاؤن سائز کیا اور جاب سے فارغ کر دیا. لیکن اگر آپ جی ابھی اسٹڈی کریں تو جو کرنٹ ٹرینڈ چل رہے ہیں, کرنٹ کورسز ہیں, مثال آئی ٹی کے کورسز ہیں, مینجمنٹ کے ہیں, میڈیکل سائنسز کے, جو کرونا تو آج کل ہے تو میڈیکل سائنس والوں کی بھی کافی ویلیو ہے. ٹھیک ہے, آپ ریسرچ کریں, اپنی کچھ سرٹیفکیٹس ارن کریں, کیونکہ یہ ویکسین جو جب بھی بنے گی کرونا کی, یا جب بھی یہ مسئلہ ختم ہوگا تو کافی ساری جابس آئیں گی اور کمپنی کا بجٹ ڈاؤن ہوگا. ایک بات تو یہ, تو وہ واپس 2 لاکھ روپے پر پرسن جس کو دے رہے تھے اس کو نہیں دے پائیں گے 2 لاکھ, تو وہ ویسے بھی 60,000 70,000 قریب لوگ ڈھونڈیں گے کوئی ہمیں اس طرح مل جائے. تو جاب اپرچونیٹیز بہت ہیں, اس دوران اپنے اسکلس ڈیولپ کر رہے ہیں. جی نہیں. اور ہم اپنے ناظرین کو کہیں گے کہ جو اپنے سوالات سر سے پوچھنا چاہتا ہے تو ہمیں کمنٹ کریں اور ہم آپ کو سر ان کا جواب دیں گے. اور سر ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھیں گے تو کہ ہمارے جو حکومت ہیں تو ہمارے لیے کون سے جو ایسے نیو ٹیکنالوجی والے کام کریں جس کے ذریعے ہم گھر بیٹھے جاب بھی کر سکیں اور گھر بیٹھے اور تعلیم بھی حاصل کر سکیں, تو ایسی کون سی وہ نیو ٹیکنالوجی کو لانا چاہیے؟ دیکھیں, وہ ٹیکنالوجی کا کوئی ایک خاص نام یا فارمولا نہیں ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, جس سے آج کل جتنی میرے نالج آئی ٹی میں کلاؤڈ بیس سسٹم چل رہا ہے. مینس کہ آپ نے اب اپنے کمپیوٹر پہ کوئی چیز انسٹال نہیں کرنی, آپ کے پاس ایک آئی ڈی ہے, پاسورڈ ہے. اب کوئی مثال کے طور پہ دیکھیں, جو بیسک فنکشنس ہیں, مثال کسی ادارے کے ایک ہوتے ہیں کہ سپورٹنگ فنکشن ہوتے ہیں, دوسرے آپریٹنگ فنکشنس ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے, گورنمنٹ ہو, پرائیویٹ ہو, ایجوکیشن ہو, میڈیکل وغیرہ ہو, جو بھی. تو آپریٹو جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں, کور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سپورٹنگ فنکشنز ہوتے ہیں وہ سیکنڈری ہوتے ہیں, مطلب اتنے ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی کام آتے ہیں. تو جو سیکنڈری فنکشنز ہیں وہ آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں, آپریشنس کے کام آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, اگر آپ سروے کریں تو بینکس کھلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کافی ساری بینکس کی برانچز بند ہیں لیکن بینکس کھلی ہوئی ہیں, اور جو اس جی کے کر رہے ہیں کام کس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیلی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, ان کو آپ ذرا چیک کریں. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کمپیوٹر سسٹم کر دے پورا. تو آہستہ آہستہ, یہ ایک دم کوئی معجزہ نہیں ہوگا اس طرح کہ ہم اچانک تبدیلی لے آئیں اتنی بڑی. تو آہستہ آہستہ جو ہے ٹریننگس کے بعد, کاؤنسلنگ سیشنز کے بعد یہ عین ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ اچیو کر لیں, اور ہم بھی اسی طرح کاسٹ سیونگ کر کے کہیں بھی بیٹھ کے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں. جی. اچھا سر, آخری میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ہمارے ملک کی جو این جی اوز ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, جو بے روزگار ہیں ان کو راشن پہنچا رہی ہیں, تو ان این جی اوز کے بارے میں جو اپنی خدمات اسٹرگل کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, وہ بڑا اچھا قدم ہے, بالکل اچھا قدم ہے. لیکن جو میری نظر میں تو یہ ایک بہتر قدم ہے, لیکن یہ پین کلر کے برابر ہی ہے. کہ مطلب مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا. ایک این جی او ہو, کوئی آدمی ہو, کچھ بھی ہو, آپ اس کو کب تک آپ کھلاتے رہیں سامنے والے کو. اوبیسلی اکنامکس جو ہے, معاشیات جو ہے, وہ سب سے بڑا اس کا جو ٹاپک ہے جس کی بیس پہ کھڑی ہوتی ہے وہ اسکارسٹی ہے. اسکارسٹی کا مقصد ہے کہ وہ اتنے ریسورسز ہیں نہیں ہمارے پاس, اور یہ سچ ہے. ٹھیک ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے, چاہے آپ کتنے بھی امیر ہوں, کتنے بھی آپ کے باغات ہوں, ایک لمٹ ہوتی ہے. تو بات یہ کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح کیوں نہ ٹرین کریں, کھانا بے شک ان کو ساتھ دیں, جس طرح میں نے کہا سپورٹنگ ایکٹیویٹی ہے وہ, ٹھیک ہے, لائف سپورٹ کھانا وغیرہ دیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کو ٹرین بھی کریں کہ ایسے حالات میں ہاؤ ٹو سروائیو. ٹھیک ہے, کس طرح کرنا چاہیے, ان کو سکھائیں کہ اپنا کھانا آپ خود کیسے حاصل کر سکتے ہیں, شکار کرنا سکھائیں ان کو. ٹھیک ہے, ورنہ جی سے سر. کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کیجولی جو ہے نا, ٹائم بائی ٹائم ان کی عادت بن جاتی کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور دے کے چلا جائے گا, کیونکہ یہ بھی بہت غلط ہے اور اس کی پرسنالٹی کے خلاف ہے. آپ اس کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے خلاف کام کریں گے. ٹائم وائز تو ٹھیک ہے, ٹائملی ٹھیک ہے, آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی, اچھی بات ہے, آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں, یا آپ کو کپڑے دے رہے ہیں, شیلٹر دے رہے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ ساتھ ساتھ صرف سپورٹنگ کی حد تک ہے, اور ساتھ ان کو آپ ٹریننگس بھی دیں, تو یہ اور بھی اچھا کام ہو جائے گا. جی سر, میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے مزدور ہیں, ہاری ہیں, جو وہ اس بے روزگار ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو ان بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں, تو حکومت کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, تو آپ حکومت کو کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ ان کے لیے کیا خدمت کرے؟ دیکھیں, تجاویز اب میں کیا دوں گا حکومتوں کو. بات تو یہ کہ اتنے سارے قانون بنے ہوئے ہیں کسانوں کے لیے, اور جو ہے مزدوروں کے لیے, لیبر ایکٹ ہے, اور بھی بہت سارے ہیں. آپ کا ایگریکلچر کنٹری ہے یار, یہ تو ڈکلیئر ہے.
तो सबसे बड़ी इनकम आपकी वहीं से आती है। मैं तो नहीं समझता कि मुझे कोई तजावीज़ देनी भी चाहिए, बस ये कहूँगा कि यार काइंडली रहम करें और रिकॉल कर लें कि जो भी आपने कानून पिछले साल में बनाए, जब से पाकिस्तान बना है, उसको काइंडली रिकॉल कर लें। और किसी हुकूमत ने भी किसी भी किसान के लिए, किसी भी मजदूर के लिए कोई अगर अच्छी बात है, अच्छा कानून बना है, उसको लें और अप्लाई करें। इसको नहीं देखें कि उस हुकूमत ने बनाया या उस पार्टी ने बनाया। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ना फ़र्क मिटा के दूसरों के लिए या मजदूरों के लिए काम करें। वैसे मेरा मानना भी यही होता है। थोड़ी सी मैं बात अपनी एक्सटेंड करूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। एंडिंग सवाल, देखें हम जब लास्ट बात सवाल। आप करते हैं ना, जो हमारा आज का टॉपिक है कि जो इदारों के बंद होने से क्या क्या नुकसान हैं और इस तरह, तो देखें सबसे पहली बात, कोई भी इदारा हो, कोई भी मशीनरी हो, तो उनको जो है ना चार जो है वो क्लियर सम क्या कहते हैं, चार तबके चलाते हैं। ठीक है, नंबर वन मैं समझता हूँ आपका किसान है। ठीक है, जिसको हम हारी भी जी कहते हैं हिंदी में। तो किसान जो है वो देखें, किसान को हमने सबसे ज्यादा इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, किसान जो है वो, आप सिर्फ एक चीज सोचें, सुबह का नाश्ता आप एक माहौल थोड़ा सा ना अपने जहन में बनाएं, इमेज बनाएं, इमेजिन बनाएं कि आप नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं, आपको बड़ा मजे का पराठा मिल रहा है। अब वो या तो आपकी बहन बना के आई है, आपकी माँ बना के आई है, या बेगम बना के आई है। आपने उस पराठे से एक निवाला लिया, तोड़ा और खाया, और आप सुकून में चले गए, वाह यार थैंक यू, क्या पराठा बना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार उस पराठा जो वो और हमारी टेबल तक पहुंचा है, ठीक है, हमारी टेबल जी तक जो पराठा पहुंचा है, वो एक सबसे पहले वो एक बीज था, छोटा सा बीज था वो। ठीक है, अब उस बीज जी की शक्ल से लेके वो पराठा कैसे बना है, कितने लोग इसमें जो है वो इन्वॉल्व, ये हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ पराठा खाते हैं और कहते हैं कि यार गुड, यार ये तो बड़ा मजा था। लेकिन देखें, बीज है, उसको जो है किसान जमीन में डालता है, फिर उसके ऊपर जो है अपना काम करता है, दिन रात खड़ा होता है उसके ऊपर। तो उसको कौन पूछता है? तो आज तक किसी ने ये भी जहमत नहीं की कि यार वो किसान एक बीज को पराठा बनने तक देख रहा है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या उसको दिहाड़ी मिली, क्या उसके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, क्या उसकी वो तरक्की हो रही है? तरक्की मेरी नज़र में असल में तरक्की है, आवाज हम हट नहीं कर। देखते। हमने आज तक किसी किसान को ये नहीं बोला कि थैंक यू। ठीक है, हमने उनको थैंक यू तक नहीं बोला यार। उनके लिए उठ के खड़े होकर काम करने तो अलग बात है। फिर हट कर दूसरे नंबर पे आते हैं आपके मजदूर आते हैं। ठीक है, सही है। मजदूर देखें हमारी जिंदगी आसान करते हैं। ठीक है, मजदूर बिल्कुल हमारी जिंदगी आसान करते हैं। किसान हमें खाना पहुंचाता है साफ सुथरा, मजदूर हमारी जिंदगी आसान कैसे करते हैं कि देखें, आज ये जो आप माइक और ये हेडफोन लगा के बैठे हैं, या जो मैंने भी ये ईयर पीस वगैरह लगाए हुए हैं, ये न्यू किसी फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी किसी आसान मजदूर नहीं बनाया। हाँ, ये जी टेक्नोलॉजी बिल्कुल। है। लेकिन टेक्नोलॉजी देखें, सामने सिर्फ आते हैं बिल गेट्स और एप्पल कंपनी और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, लेकिन बनाया किसने? जो ये जो वर्कर है आपका वो कंप्यूटर है, या हाँ बिल्कुल वर्कर, एग्जैक्टली, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ये किसने बनाई? या जो कपड़े आपने पहने हैं, मैंने पहने हैं, कोई जूते पहने हैं, पीछे ये मेरे फर्नीचर पड़ा हुआ है, या आपके पीछे दीवार है, ये किसने बनाई? ठीक है, ये सारा जो मजदूरों का काम है, वो हमारी जिंदगी आसान करते हैं। अब बात है कि फिर दूसरा तबका है मेरी नज़र में, शागिर्द तबका। शागिर्द रिसर्च करता है, पढ़ता है, एक्सप्लोर करता है, और अपनी तालीम इन मजदूर और किसानों के साथ शेयर करता है, ताकि हमें और अच्छे खाने मिले और हमारी ज़िंदगी आसान हो। जी और शागिर्दों को भी हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। ठीक है, वो भी इस तरह रुल रहे हैं, मतलब कोई उनके पास सपोर्ट नहीं है। किसान भूखे हैं, वो हम पराठा खा के बस डकार मारते हैं कि यार बड़ा मजे का पराठा था, लेकिन वो बीज की शक्ल से लेके पराठा कैसे बना, ये हम सोचते नहीं। कितने हजारों किसान होंगे खड़े हुए होंगे कि यार ये बीज उग के अनाज बने, तो कितने मजदूर होंगे कि उस अनाज को फैक्ट्री ले गए होंगे, उसको जो भी उसको फिल्टर किया होगा, ठीक है, वो सारा प्रोसेस गुजारा होगा। फिर शागिर्दों के पास हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं है शागिर्दों को। अजीब से लॉजिक से, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये हर कोई कर रहा है कि 20,000 अगर फीस है साल की किसी यूनिवर्सिटी की, तो आप उसको 35,000 का लैपटॉप क्यों दे रहे हैं यार? ऊपर से आप 15,000 अलग खर्च कर रहे हैं। आप उसकी फीस ही माफ कर दें यार, उसको स्कॉलरशिप दे दें, फ्री में पढ़ो। क्या जरूरत है ऊपर से खर्चा करने की इतना, उसके काम का भी नहीं। ठीक है, फिर आपकी चौथा जो तबका है वो है औरत। और अब देखिए, ये जो हम इकोनॉमी की अगर बात करें ना, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, जो मौशियात है, वही असल में इशू है आज का जो थीम है हमारा, कि यार ये तबाही हो गई। तबाही भी इसका मतलब कि मौशियात हालत खराब हो गई। मौशियात में ये जो हम कहते हैं एक फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, उसमें लेबर आता है। अब ये तीनों लेबर थे हमारे। ठीक है, वर्कर्स हो गए, आपके समझ गए। फार्मर्स हो गए, और स्टूडेंट्स हो गए। ये आते कहाँ से?
क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि ये तो भाई चाहे इनमें से कोई बड़ा किसान हो, कोई चीफ सुपरवाइजर हो मजदूरों का, या कोई बड़ा स्कॉलर हो, या कोई छोटे छोटे हो, सारे इनमें से, लेकिन आतिफ आसिफ ये औरत है और उसकी भी हमने इज्जत नहीं करी। तो यार ये सिस्टम है ना, ये बड़ा हमने केयरफुली चलाना है कि मजदूरों को, किसानों को, शागिर्दों को, औरतों को, जो सोसाइटी के चार मेन पिलर हैं, इनका हमने बड़ी केयर करनी है यार। इन चारों को संभालना है तो हम खुद ही संभल जाएंगे। जी सर जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो जिसमें जो मज़दूर थे वो बेरोज़गार हो गए, जैसे चौकीदार थे, तो इनके इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे उन स्कूल वालों को, प्राइवेट वालों को जो इनको सैलरी देते थे, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको जी क्या करना चाहिए? देखिए, मैं खुद ना एक ऑडिटर हूँ एक इदारे में। तो ऑडिटर का काम ये होता है कि इदारे की परफॉर्मेंस क्या करिए, क्या हमारे पास बचत हो रही है, नहीं हो रही। अगर मैं दोनों पहलू से बात करूंगा। सबसे पहले, अगर किसी इदारे पे इल्ज़ाम आ रहा है कि जो उन्होंने सैलरी दी है नहीं दी, और वो ऊपर से प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर को आप इतना चैलेंज नहीं कर सकते, नंबर वन। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्राइवेट अब इदारे प्राइवेट से हैं ये जो कि जी, जी जी कुछ ऐसे इदारे हैं जो प्राइवेट जो बच्चों से अभी तक फीस ले रहे हैं और स्कूल भी बंद हैं, तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो क्या एक्शन उठाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल उठाना चाहिए। वो तो जितना मेरी मालूमात है, गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया है कि आप इस दौरान कोई भी फीस नहीं लेंगे। ठीक है, और काफ़ी सारे स्कूल नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे ले भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई भी जो रिलेवेंट अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, तो जिसके अंडर ये काम आता है, तो उसको एक्शन लेना चाहिए, उसका एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, बाकी जहाँ तक बात है कि वो चौकीदारों को खर्चा दे रहे नहीं दे रहे, या कोई उनका और स्टाफ है, तो देखें, उनको अपनी बचत भी करनी है। अब अगर स्कूल फीस भी नहीं ले रहा, तो अब कहाँ से वो पैसे देगा, नंबर वन। ठीक है, लेकिन वो भी बचत करने के लिए बैठा है। अगर मैं खुद सोचूं तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखें। लेकिन अगर मैं मजदूर की तरफ से बात करूं, तो देखें, इसमें जो है फिर मेरी नज़र में स्टेट का जो रोल है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो स्टेट को ख्याल करना चाहिए कि यार ये एक पाकिस्तानी बंदा है, या मेरे मुल्क का जो है वो सिटीजन है, मैंने इसका ख्याल करना चाहिए। इसके लिए मैंने ऐसी स्कीम्स मुझे लानी चाहिए कि जब तक जिस तरह एनजीओ देखे ना, वो अगर खाना खिला रही हैं, मिसाल के तौर पर खाना खिला रही हैं, शेल्टर दे रही हैं, क्यों दे रही हैं? क्योंकि उनको पता है इसके बाद रिसोर्सेज नहीं है। यही काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो कि उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उसके सिटीजन। तो जी ये जब तक उसकी जॉब नहीं लगती, देखें अमेरिका में जो है मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो वहाँ से पता लगा कि जब तक उनकी जो है वो क्या कहते हैं जॉब नहीं लगती, वो अपने सिटीजन्स को एक किस्म का स्टिपेंड भी देते हैं कि आप यहाँ से खर्चा करें, और साथ साथ उसके लिए जॉब भी ढूंढते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक्सपेंस हो रहा है उसके ऊपर। तो उसके लिए जॉब भी ढूंढते हैं, जॉब मिल जाती है, ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग भी देते हैं उनको, क्या चलो ट्रेनिंग भी ले लो उसके बाद जाओ। ये तो काफ़ी सारे मुल्कों में इस किस्म की प्रैक्टिस है। तो ये गवर्नमेंट का जिम्मा है। अब अगर एक इदारा है प्राइवेट, उसको उसकी इनकम ही नहीं हो रही, मैं उसको कैसे बोलूंगा कि जिम्मा आपका है कि आपको खिलाओ? जबकि जिम्मा तो गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट है, धरती हमारी माँ है, तो उस पे हक है हमारा, हम टैक्सेस देते हैं यार, बहुत सारी और भी बातें हैं। तो इतना तो वापस मिलना ही चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर। और जी सर आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ये काम जो कर रही है सही कर रही है आपके नज़र में, अकॉर्डिंग टू यू? देखें, फ्लॉज तो हैं, फ्लॉज तो हैं। ठीक है, अब देखें ना, ये अमेरिका की आज आप हालत देखें, कोरोना की जो रिजल्ट्स हैं, लाखों में लोग बीमार हैं, लाखों में जी जो है वो लोग मर गए हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि उनकी केयरलेसनेस थी। ठीक है, हमारे पास सिचुएशन क्या है कि पहले भाई वो कुछ 100 केसेस थे, आहिस्ता आहिस्ता वो 5,000 हुए। जब 5,000 हुए तो उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन करो, जो कि बड़ा अच्छा फैसला था मेरी नज़र में, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं, क्योंकि अभी तक दवाई नहीं बनी। ठीक है, मतलब अलग अलग रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। अभी जब आपको पता लगा कि उस लॉकडाउन के बावजूद 17,000 से 18,000 केसेस हो चुके हैं, अभी जब आप देख रहे हैं कि यार कंट्रोल करने के बावजूद भी जो है 18,000 केस हो गए 5,000 से, तो अभी लॉकडाउन में नरम कर दो। अभी आप क्या समझते हैं, ये कोई स्मार्ट मूव तो नहीं था? ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए था, सब्स्टिट्यूट देने चाहिए थे, कुछ ना कुछ स्टेपमेंट मिलना चाहिए था। स्कीम्स अलग अनाउंस हुई हैं, कितनी किसकी फोर्सेज ने की हैं, कोई 12,000 देने को तैयार है, कोई पार्टी 7,000 देने के लिए तैयार है, तो किधर गए? उसके बावजूद आपने लॉकडाउन भी खोल दिया। अभी आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन बंद होने के बावजूद 2 महीनों में 13,000 पेशेंट्स बढ़ गए हैं।
ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن ہونے کے جی باوجود 13,000 پیشنٹ بڑھ گئے. ابھی جب لاک ڈاؤن کھل چکا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج میں شام کو گیا تھا، میں تو راشن لینے گیا تھا، لیکن لوگوں کی لائن لگی ہے، لوگ باز ہی نہیں آ رہے. لوگوں کا ماننا ہی نہیں کہ کورونا کوئی ہے بھی کہ نہیں. اب جب لوگوں کا یہ رویہ ہے تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا اسٹیپ لینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کو کمپنسیٹ بھی کرنا چاہیے جن کا روزگار افیکٹ ہو. جی سر، آخری آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یار میسج دیکھیں، ویسے تو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن کیونکہ کرونا کا جو ہے وہ مسئلہ چل رہا ہے تو میں ایک ہی میسج دوں گا کہ یار گورنمنٹ نے یا کسی بھی بندے نے اگر کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا آپ نے یار. ٹھیک ہے، کرونا ہے. کافی لوگوں سے میں جب ملتا ہوں، میں سبزی والے سے ملتا ہوں، جو بھی کاروباری لوگ ہیں، میں جاتا ہوں جب راشن لینے تو ان کو کہنا ہے کرونا ہے ہی نہیں سر، کدھر ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا میں آپ کو بولوں کہ ہاں یار آسمان میں جو نا 7 کروڑ جن گھوم رہے ہیں اور وہ آپ کی تباہی کے پیچھے ہیں، آپ مان لیتے ہیں، نظر تو وہ بھی نہیں آ رہے. تو یار یہ بھی بیماری ہے، خدا کے بندو تھوڑا سا عقل سے کام دو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو 100 سال پہلے ہی بیماری آئی تھی 1918 میں. ٹھیک ہے، تب یہ اسپینش جو فلو آیا تھا، اور تب بھی لوگ ایسے ہی پریشان تھے. آپ انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں، اس ٹائم کی اخباریں اٹھائیں، ان کے امیجز دیکھیں، ایسی خبریں کہ آپ سب گھر پہ رہیں، دور رہیں، بار بار کپڑے سے منہ صاف کرتے رہیں، ہاتھ صاف کرتے رہیں. ابھی تو سینیٹائزر آ گئے، ہینڈ واش آ گئے، کافی ساری اور بھی چیزیں. یار آپ نے کیا کرنا ہے، گھر پہ رہنا ہے، فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا ہے. یہ اس مسئلے کا بہترین حل ہے. ویسے آپ نوکریوں پہ جاتے ہو پھر گالیاں دیتے ہو، یار یہ کیا مسئلہ ہے، 5 سے 6 بجے تک کام کرو، میں فیملی کو ٹائم کب دوں. یار اب ملا ہے نا موقع، کرونا کے بہانے موقع ملا ہے نا، کیوں نہیں بیٹھ رہے گھر پہ، سکون کے ساتھ دن کرو، موویز دیکھو، بچوں کو ٹائم دو، پڑھو اپنا. بہت سارا ٹائم ہے. میں تو یقین کریں، میرا جب سے آفس بند ہوا ہے میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہوں، آرام سے سوتا ہوں، موویز بھی دیکھتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، اپنی رپورٹس بھی بنا رہا ہوں، بڑا انجوائے کرتا ہوں اس کام کو. تو آپ کو موقع ملا ہے تو یار آپ کائنڈلی جو ہے وہ اس کو فائدہ اٹھائیں. اور جتنی آپ کی سیونگز ہیں اس میں 2 ہی آپ کو مشورے دوں گا کہ سیونگز یا تو بالکل احتیاط سے خرچ کریں، اور اگر اس میں آپ نے زیادہ خرچ کرنا ہے تو کائنڈلی کسی آن لائن یا کسی بھی اپنی تعلیمی چیز پہ خرچ کریں، وہ آپ کی بہترین انویسٹمنٹ ہوگی مزاق کے علاوہ. کیونکہ اس کرونا کے بعد اتنی جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہونی ہے نا، تو آپ کی سوچ ہے. جی اور سر یہ جو سوشل میڈیا میں جو لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے جو مذاق بنا کر بیٹھے ہیں، مختلف اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کو سوشل ڈسٹینس نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا نہیں ہے، تو ان کو کیا آپ میسج دینا چاہو گے کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے اور ہمیں جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل. اچھا یہ میں بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ میجورٹی جو رول ہے آج کل پریس میڈیا اور یہ جو ہے سوشل میڈیا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. تو اس میں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. دیکھیں مذاق کسی ایک حد تک اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر آپ مذاق کر رہے ہیں کرونا کے بارے میں، اس کا مطلب آپ تھوڑا سا اس کو لائٹ لے رہے ہیں، ٹینشن نہیں لینا چاہتے. لیکن لائٹ لینے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یار صرف یہ مذاق تھی، لیکن آپ ایکچولی ریئلائز کریں کہ یہ واقعی بہت بڑی بیماری ہے. اب لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کرونا نہیں ہے، تو یار دیکھیں تو اتنے سارے لوگ مر کیوں رہے ہیں، نمبر 1. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار روز لوگ تو ویسے بھی مر جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا ریشو کتنا ہوتا ہے ڈیلی ڈیتھس کا، اور ڈیتھس کے ریزن کیا ہوتے ہیں؟ آج تک ہم نے کسی نے بھی سروے نہیں کیا. ڈیلی ڈیتھس ہوتی ہیں تو کتنی بیماریوں سے ہوتی ہیں، کتنی نیچرل ہیں، کتنی ایکسیڈنٹ سے ہوتی ہیں، مطلب کیٹیگریز ہے نا اس میں بھی. تو آپ یہ بھی دیکھ لینا کتنی کرونا سے ہوئی ہیں. اب رپورٹس پڑھتے نہیں ہم لوگ، کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. لیکن کرونا واحد بیماری ہے جو امیر کو بھی لگ رہی ہے، غریب کو بھی لگ رہی ہے، اور مزے کی بات کا علاج نہیں. ویکسینس بن رہی ہیں. آج میں نے ڈان اخبار میں پڑھا کہ اس کی ویکسین بن چکی ہے، لیکن وہ ہیومن ٹیسٹ پہ جو ہے نا، ہیومن ٹرائلس پہ بھی آج سے انہوں نے شروع کی ہے. ہیومن ٹرائل کا مقصد کہ انہوں نے ویکسین بنا لی تھی، کافی مہینے جانوروں پہ تجربے کرتے رہے، اب وہ انسانوں پہ کر رہے ہیں کہ اس کا رزلٹس کیا آ رہے ہیں. اب اس میں ظاہر بات ہے مہینوں لگیں گے. لیکن اس کو یار کائنڈلی سیریس لیں، اور اس کا جوک اتنی حد تک بنائیں جتنا آپ برداشت ہو. جب وہ جوک جہالت کی طرف جانا شروع کر دیں نا، کائنڈلی اس کو بند کر دیں، کنٹین کرنے کو مذمت کریں کہ یار یہ نہیں، اچھی بات نہیں ہے. اور کرنا کچھ نہیں، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، تو گھر پہ بیٹھ کے بس آپ انجوائے کریں، اور فیملی کے ساتھ بچوں کو ٹائم دیں، خود کو ٹائم دیں. یہی میں کہوں گا. جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو بہت ساری باتیں بتائیں، تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں. انشاءاللہ ہم ملیں گے اب نیکسٹ ٹائم اگلے مہمان کے ساتھ. تو مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. تھینک یو.
થયું અહીંયા તો ઘટી તેરી જગ્યા નહીં છે